بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد باری تعالی ہے لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان سمیت دنیا بھر میں بسنے والے تمام ناظرین کو آپ کے میزبان محمد سلمان کا آداب، اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تعلیم و تربیت۔ ناظرین، ہم نے گزشتہ پروگرام میں بات کی کہ ہمارے جو رویے ہیں ان کی وجہ سے ہمارا معاشرے کے اندر کتنا کلیدی کردار ہو سکتا ہے، اور یہ رویے ہمارے اندر جو برداشت یا عدم برداشت کا ایک جو تعین کرتے ہیں وہ کس وجہ سے ہوتا ہے، اور اس میں اگر ہم برداشت کے کس لیول کو ہم پہنچتے ہیں، یا اس طرح کی جو سچویشنز ہیں یا اس طرح کی جو صورتحال ہے وہ ہمیں کن صورتحال میں ہمیں اس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آج اس سلسلے کو ہم طوالت دیتے ہوئے اسی سلسلے کی ایک لڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم چلیں گے، آج ہم ڈسکس کریں گے، آج ہم اپنے پروگرام میں محو گفتگو رہیں گے، خاص طور پر ہمارے رویے اور اس میں تعلیم بھی ہے، اس میں تربیت بھی ہے، اس میں یہ دونوں ایلیمنٹس موجود رہیں گے، اور ہمارے جو ہمارے ارد گرد موجود جو ہمارے رشتے ہیں ان میں ہمارے جو رویے ہیں وہ کس قدر متاثر ہو سکتے ہیں، اور ہمارے رویوں کے اندر کتنا مثبت ایک رجحان ڈیولپ ہو سکتا ہے۔ آج اس سلسلے میں ہم محو گفتگو رہیں گے۔ میرے ساتھ موجود ہے میری بہت خوش نصیبی، ہمارے ٹی وی چینل کی بہت خوش نصیبی کہ میرے ساتھ موجود ایک ایسی شخصیت جن کا تعارف اگر میں الفاظ کے پیرائے میں کر سکوں تو شاید میرے الفاظ کم پڑ جائیں ان کو ڈیفائن کرنے کے لیے، ان کو ایکسپلین کرنے کے لیے۔ پاکستان کیا پوری دنیا، مطلب جہاں جہاں پر وہ گئے انہوں نے اپنی تعلیم کے ایک نظریے کو انہوں نے اپنے سپورٹ کیا، اور انہوں نے پاکستان سمیت دنیا کے بہت سارے ممالک میں پاکستان کی ایک تو پاکستان کا کلچر اور پھر پاکستان کا جو نظام تعلیم ہے اس کے اوپر بہت زیادہ کام کیا۔ ان کے ساتھ ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہے وائس پریزیڈنٹ زیبسٹ یونیورسٹی شہید ذوالفقار علی بھٹو انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی۔ میرے ساتھ موجود ہے وائس پریزیڈنٹ، پچھلے 7 سال سے وائس پریزیڈنٹ ہے، اس کے علاوہ ملٹی نیشنل کمپنیز کے ساتھ کام کر چکے ہیں، گورنمنٹ سیکٹر میں 40 سال پلس ان کا ایکسپیرینس ہے۔ اسٹل ہی از سرونگ پاکستان، اسٹل ہی از سرونگ دا نیشن۔ میری مراد پروفیسر ڈاکٹر الطاف مکاتی۔ السلام علیکم سر۔ السلام علیکم سر، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت بخشا ہمارے ٹی وی چینل کو، یہ ہماری خوش نصیبی کہ آج ہمارے ساتھ آپ موجود ہیں۔ سر، میں نے تمہید باندھی آپ کو، اتنا بڑا آپ کا ماشاءاللہ سے یو ہیو ونڈرفل پروفائل، میں الفاظ میرے نہیں اس میں سمو سکتا، یہ کہیں کہ دریا کو کوزے میں بند کرنا، شاید میں وہ بھی نہ بند کر سکوں۔ سر، ہمارے جو رویے ہیں اور خاص طور پر جو ریلیشن شپس ہماری جو اس میں ہماری تعلیم کا کتنا کردار ہے؟ سب سے پہلے تو سلمان آپ کا شکریہ، اور آپ کے ٹی وی چینل کا کہ آپ نے مجھے مدعو کیا۔ You have provided me an opportunity where I think these days most of the programs are not related to education but politics. تو آپ کا چینل I think is one of the leading channels جنہوں نے ایجوکیشن پہ باقاعدہ پروگرام شروع کیے ہیں، تو I must appreciate and congratulate you. آپ نے جو سوال کیا اس کا جواب تو کئی گھنٹوں میں دے سکتا ہوں۔ اب پروگرام کی ایک لمٹ ہے جس ٹائم میں مجھے جتنی باتیں کرنی ہیں۔ آف کورس یہ ٹاپک جو ہے بڑا سینسیٹیو ہے، اور اگر آپ دنیا کے مختلف ممالک کو وزٹ کریں تو آپ کو ایک بڑا واضح فرق نظر آئے گا۔ خاص طور پہ جب میں نے اسکینڈینیوین کنٹری کو وزٹ کیا یا میں نے نارتھ امریکہ کو وزٹ کیا، اور میں وہاں رہا بھی ہوں میں اپنی ایجوکیشن کے سلسلے میں، اور آپ نے جیسے فرمایا کہ 40 سال سے میں اس نظام میں ہوں، اور میری عمر 64 سال کی ہے بہرحال، تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو مجھے بڑی تکلیف دیتی ہیں جب میں باہر کے نظام کو جا کے اسٹڈی کرتا ہوں۔ جہاں تک رویوں کی بات ہے، دیکھیں بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی اصلی تربیت گاہ تو اس کا گھر ہے، گھر تربیت گاہ ہے، اور ہمارا مذہب بھی یہ کہتا ہے کہ تربیت تعلیم سے زیادہ ضروری ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں یہ تربیت والا جو ایلیمنٹ ہے یہ آل ٹوگیدر مسنگ ہے۔ یعنی میں ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ پڑھے لکھے لوگ بھی جب کار ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں تو اکثر دیکھا ہے میں نے کہ وہ ریڈ سگنل کی پرواہ نہیں کرتے، وہ سگنل توڑ دیتے ہیں، لیکن وہی لوگ جب
1 گھنٹے کی فلائٹ کے بعد دبئی پہنچتے ہیں تو ساری چیزیں صحیح ہو جاتی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ دیر از سم تھنگ رانگ ان آور اون کیمسٹری. اس کیمسٹری کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے. تو تربیت جو ہے نا وہ تعلیم سے زیادہ ضروری ہے. انفارچونیٹلی ہمارے جو شروعات ہوتی ہے اسکولنگ سسٹم سے. اب اسکولنگ ہم اس وقت بچہ بیچارہ جب وہ پیدا ہوتا ہے تو ہمیں اسکول کی سب سے پہلے فکر ہوتی ہے کہ کوئی اچھا اسکول ملے اور اس کی آگے اسکولنگ پراپر ہو. ہمارے ذہن میں یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ 3 سال کا 3.5 سال کا بچہ ابھی اس کو پراپر اس کا اپنا سارے اس کے جو لوازمات ہیں وہ خود کر نہیں سکتا, اس کی مدر کیری کرتی ہیں. تو اس میں ہم اس کو اسکولنگ کا بوجھ ڈال دیتے ہیں, اور اسکولنگ میں بھی انفارچونیٹلی وہ تربیت والا پہلو میں نے دیکھا نہیں ہے. کتابیں لاد دی جاتی ہیں, اور اکثر آپ نے یہ سنا بھی ہوگا کہ بچے کا جتنا وزن نہیں اتنا اس سے زیادہ وزن اس کے بیگ کا ہوتا ہے. یہ چیزیں باہر نہیں ہوتی. میں نے باہر اسکولوں کو بھی وزٹ کیا, حالانکہ میرا تعلق ہائر ایجوکیشن سے ہے, مگر میں نے باہر کی اسکولوں کو وزٹ کیا اور میں نے یہ دیکھا کہ 5 سال سے پہلے تو وہ ایڈمیشن کرتے بھی نہیں ہیں. ہم 3.5 سال میں کرتے ہیں, وہ 5 سال میں کرتے ہیں. 5 سال میں بچہ تھوڑا سا اس ایج گروپ میں آ جاتا ہے جہاں پر وہ بات کرنے لگتا ہے, اس کی زبان کھل جاتی ہے, کچھ سمجھنے لگتا ہے چیزوں کو. اور 5 سال سے لے کے اور کلاس ایڈمٹ کرتے ہیں وہ کلاس 1 میں, اور اس کے بعد کلاس 5 تک تو کوئی کتاب کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. یعنی وہ اسکول جاتا ہے, اس کو وہیں سے جو بھی کتابیں یہ وہ ملتی ہیں, لیکن زیادہ ٹائم جو ہے اس کو تربیت میں دی جاتی ہے. یعنی آپ یقین کریں, میں نے کچھ بچوں کی کلاسز میں کینیڈا گیا تھا کافی پہلے, تو میں نے وہاں کلاسز میں بیٹھ کے میں نے دیکھا کہ وہ ایکچولی کیا سکھاتے ہیں. تو تربیت سارا فوکس تھا. یعنی اس معاشرے میں یہ تربیت دی جاتی ہے کہ جھوٹ بولنا سب سے بڑا دنیا میں گناہ ہے. حالانکہ یہ چیز تو ہمارے مذہب نے ہمیں بتائی ہوئی ہے. ہمارے مذہب نے, ہمارے پیغمبر نے جتنے بھی لیسنز دیے ہیں وہ انسانیت کے اور تربیت کے دیے ہیں. ہمارے مذہب میں صفائی پر بہت زور ہے, صفائی نصف ایمان ہے. ہماری تربیت میں ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا. لیکن ان کنٹراسٹ آپ پاکستان میں دیکھیں, کراچی اس کی سب سے بڑی مثال ہے کہ کتنی گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. ابھی میں آپ کے اسٹوڈیو بھی آ رہا تھا تو آس پاس کی گلیوں سے جب گزر رہا تھا تو مجھے گندگی کے ڈھیر نظر آئے. تو صفائی نصف ایمان کا مطلب ہے آدھا ایمان تو ہم کھو چکے ہیں. جھوٹ انفارچونیٹلی اگر آپ انٹرنیٹ کی ویب سائٹ پہ سرچ کریں تو دیر از اے لائی انڈیکس. لائی انڈیکس جو دنیا کی ایک ریٹنگ دی ہوئی ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جھوٹ کہاں بولا جاتا ہے, تو ہم ٹاپ 2-3 ملک کے جو ملک ہیں اس میں پاکستان کا نام بھی آتا ہے. اننیسیسریلی ہم جھوٹ بولتے ہیں, جبکہ نیسیسری ہو بھی تو ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. یعنی جھوٹ بولنا تو سب سے بڑا گناہ ہے. باہر کے ملک میں جائیں اور اگر آپ اس سوسائٹی میں رہیں اور آپ اگر جھوٹ بول رہے ہیں اور اس کو پتہ چل جائے تو ایک سوشل بائیکاٹ کرتے ہیں, وہ آپ سے بات نہیں کرتے, آپ کو اگنور کرتے ہیں. تو سوسائٹی کا بھی ایک پریشر ہوتا ہے آپ کو ٹھیک کرنے کا. انفارچونیٹلی یہاں آپ دیکھیں تو پتہ نہیں, اگر آپ کاؤنٹ کریں صبح اٹھنے کے بعد اور رات کو سونے تک کتنی مرتبہ آپ جھوٹ بولتے ہیں. تو بیسک جب آپ گھر میں بچہ ہوتا ہے اور وہ بھی جب ماں باپ کو اور باقی لوگوں کو فالو کرتا ہے, ظاہر ہے اس کی ایک آبزرویشن ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو جو قدرتی طور پر صلاحیتیں دی ہیں وہ آبزرو کرنے کی تو پیدائشی ہوتی ہے, وہی فالو کرتا ہے پیٹرنز کو جو باپ اور ماں یا اس کے گھر والے اور کرتے ہیں. تو وداؤٹ اینی آپ بتائے بھی, اگر آپ جھوٹ بول رہے ہیں گھر میں تو اس کو بھی دیکھیں گے کہ وہ الٹیمیٹلی وہ بھی کسی لیول پہ جھوٹ بولنا شروع کرے گا. تو ہماری تو بنیادی تربیت جو گھر سے شروع ہونی چاہیے تھی وہ مسنگ ہے, ٹوٹل مسنگ ہے. میں کہتا ہوں ایکسیپشن کچھ ہوں گے, مے بی 1 یا 2% گھرانے, مگر 99% یا 98% گھرانوں میں انفارچونیٹلی کوئی پراپر یہ نہیں کیا جاتا کہ بچوں کو بٹھا کے اس کی تربیت کی جائے. 1000 چیزیں میں آپ کو ابھی گنوا سکتا ہوں کہ کیا تربیت کے انڈر میں آتی ہیں, اور تربیت اگر اچھی ہو تو یقین کریں تعلیم کا اس سے براہ راست تعلق ہے. بہت خوبصورت. میں آپ کی اس گفتگو میں اس قدر محو ہو گیا کہ مجھے ابھی آپ کو مائک آپ سے میں لینا نہیں چاہ رہا تھا, لیکن آپ کی جو روانی ہے گفتگو کی اس کے اندر سے 1-2 چیزیں میں نے آبزرو کی ہیں. آپ نے یہ جو ابھی ایک موازنہ پیش کیا ہے پاکستان کی سوسائٹی کا, دین یو کمپیریٹیو انالیسس جس کو ہم کہتے ہیں, آپ نے کہا کہ جیسے وہاں پر جھوٹ بولنا نہیں, ان کے تربیت کا جو ایلیمنٹ ہے وہاں پر دیا جاتا ہے اسکولز کے اندر. ہمارے تو یہ
گھٹی کے اندر ہے. جیسے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ جھوٹ نہیں بولنا, یہ تو ہماری, لیکن ہم اس کے اوپر عمل درآمد کیوں نہیں کر پا رہے؟ بس یہی چیز ہے کہ دیکھیں پھر تھوڑا سا جو ایک رول ہوتا ہے وہ معاشرے کا بھی ہو جاتا ہے, اور معاشرہ چونکہ میجورٹی اس طرح کے لوگوں پر مبنی ہے, اور پھر اس پر کوئی بھی چیک اینڈ بیلنسز نہیں ہے کسی بھی ڈائریکشن سے. جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا ایک مثال کے ذریعے کہ ایون پڑھے لکھے لوگ بھی ٹریفک سگنل کی وائلیشن کرتے ہیں, مگر جب وہ 1 گھنٹے کے بعد دبئی پہنچتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب کچھ گورنمنٹ کے, کچھ ملک کے, کچھ آپ جہاں پہ رہتے ہیں ان کے بھی یہ فرائض منصبی میں آتا ہے کہ کچھ قانون کے ذریعے, کچھ انصاف کے ذریعے ایسی چیزیں سختی سے عمل کروائی جائیں جو کہ ایک اچھے انسان بننے کے لیے ضروری ہوتی ہیں. اب سگنل کی وائلیشن پہ آپ دیکھتے ہیں اگر کوئی پولیس والا آپ کو روکتا بھی ہے تو آگے جا کے پھر حساب کتاب کر دیا جاتا ہے. تو یہ دیکھیں نا, یہ ساری چیزیں پھر شروع ہوتی ہیں معاشرے سے. تو میرے حساب سے تو یہ ہے کہ کچھ قوانین آپ کے ملک کے ہونے چاہیے. دیکھیں ہمارے جو پیغمبر مدینہ میں رہتے تھے یا مکہ میں انہوں نے جو زندگی گزاری, تو ایک گورننس کا ماڈل تھا, ٹھیک ہے, ایک پرنسپل تھا, گورننس کا ماڈل تھا. اور آج اس ماڈل کو میں بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ویسٹ نے اس کو اپنایا ہوا ہے. آپ ویسٹ میں جائیں, میں وہاں رہا ہوں, امریکہ میں رہا ہوں, میں UK میں کئی مرتبہ گیا ہوں. میں یہ نہیں کہتا کہ ساری چیزیں ان کی اچھی ہیں, لیکن جو بنیادی چیزیں ہیں جو آپ کے معاشرے کی ترقی کے لیے ضروری ہوتی ہیں, ایک آدمی کو انسان بنانے کے لیے ضروری ہوتی ہیں, وہ وہاں پر آپ کو نظر آئیں گی. اور وہی وجہ ہے کہ آج ہم بالکل ڈائریکشن لیس ہیں. میں ایز اے پروفیسر میں اپنے اسٹوڈنٹس کو ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ ڈائریکشن از مور امپورٹنٹ دین اسپیڈ. آپ کی ڈائریکشن غلط ہے تو آپ بے شک 100 کلومیٹر کی اسپیڈ سے چلے جائیں, آپ غلط جگہ پہ پہنچیں گے. تو یہی چیز ہماری تعلیم میں بھی ہے, یہی چیز ہمارے سارے نظام میں ہے پاکستان کے پورے. اور یہی وجہ ہے کہ 70 سال گزر گئے اور بہت ساری گورنمنٹ آئی, حکومتیں سیاسی بھی آئیں اور آرمی کی بھی آئیں, مگر ایکچولی کسی نے بھی فوکس نہیں کیا کہ ہمیں ایکچوئل کرنا کیا ہے. بنیاد کے اوپر توجہ جی نہیں دی ہے. میں کسی ایک بھی انسٹیٹیوٹ کی بات کر لوں, ایجوکیشن ہو یا آپ کی بیوروکریسی ہو یا کوئی بھی آپ کا ادارہ ہو, ہمیشہ آپ کو جب بھی خامیاں ملیں گی تو وہ آپ کو بنیاد سے ملیں گی کہ بنیادی طور پر چیزیں خراب ہیں. بالکل بالکل. اور تمام لوگ جس سے بھی ہم گفتگو کرتے ہیں, جو بڑے بڑے انٹلیکچوئلز ہیں, لائک دا پروفائل یو ہیو, اگین یو آر پوائنٹنگ آؤٹ دا سیم کہ بنیاد غلط ہے. سر یہ بنیاد ٹھیک ہے, اب مجھے سر یہ فرمائیے گا کہ اس بنیاد ہمیں, چلیے ہم نے وہ کہتے ہیں پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن کرنا, دیٹ از ویری ڈیفیکلٹ پارٹ. کسی بھی ریسرچ کو ہم نے کرنا ہو تو ہمیں سب سے پہلے پرابلم کی آئیڈینٹیفیکیشن ضروری ہے. تو لیٹس سی, اگر ہم نے پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن کر لی, ہمیں پتہ چل گیا کہ بنیاد ہماری خراب ہے, اب اس کو ٹھیک کرنے کے لیے جو سب سے پہلا بیڑا جو اٹھایا جائے گا وہ کون اٹھائے گا؟ والدین اٹھائیں گے, اساتذہ اٹھائیں گے, یا نوجوان خود اٹھائے گا؟ سب اٹھائیں گے. سب کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے, اپنی اپنی ذمہ داری وہ اگر شروع کر دیں اپنے ڈومین میں, جو بھی ان کی ذمہ داری قدرت نے دی ہے یا جو ان کی ایک ذمہ داری نیچرل ہے, وہ اگر پورا کرنا شروع کر دیں تو معاشرہ ٹھیک ہو سکتا ہے. ہمارے سامنے مثال ہیں, کئی ملکوں کی مثالیں ہیں. آپ اگر اسلامی ملکوں میں چلے جائیں تو ملیشیا اینڈ ٹرکی, دیز آر ٹو بیٹر کنٹریز, ہائی لائٹڈ کنٹریز ہیں. وہاں پر جو ہے وہ کچھ نظام نظر آتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن ایسا نہیں تھا کہ وہ شروع سے اچھے تھے. ان کے ایک تو لیڈرز اچھے آئے, ایک ویژنری لیڈر آئے, انہوں نے پھر ان چیزوں کو, بنیادوں کو انہوں نے ایڈریس کیا. مثال کے طور پہ جدید ترکی کے بانی مصطفیٰ کمال اتات ترک, آپ دیکھ لیں ان کے لیسنس اور ان کی پریچنگ کیا تھی. انہوں نے کہا کہ مذہب تو آف کورس آپ کو فالو کرنا ہے, مذہب جس مذہب کے آپ ہیں, لیکن انہوں نے, ہاں بالکل, انہوں نے جو اپنی گورننس کو جو چینج کیا اس میں یہ ساری چیزیں آ گئیں, جس میں کہ میں نے بتایا کہ صفائی نصف ایمان ہے اور جھوٹ بولنا غلط ہے. تو اس نے پورے معاشرے کو چینج کیا. ملیشیا میں چلے جائیں, ڈاکٹر مہاتیر کی مثال لے لیں. اب آپ ملیشیا میں جائیں اور اگر آپ کو 40 سال پہلے گئے ہوں, تو میں بچپن میں بھی ایک دفعہ گیا تھا تو مجھے اتنا تو یاد نہیں ہے کہ وہاں پر, لیکن یہ کہ بڑا واضح فرق ہے. ملیشیا میں چلے جائیں, ٹرکی میں چلے جائیں, اور ایک بہت بڑا جائنٹ آپ کے سامنے ملک ہے جس سے آپ کی بڑی دوستیاں بھی ہیں, چائنا.
چائنا جو ہے آف کورس دیٹ از ناٹ اے مسلم کنٹری، بٹ وہاں پر بھی ایک لیڈر آیا، وہاں پر بھی وہ عالم تھا کہ لوگ نشہ کر کے بیٹھے رہتے تھے، لیکن 49 میں وہ ایک ریپڈ چینج آیا وہاں پر، جب انہوں نے بنیادوں کو سمجھ لیا اور اس کو ایڈریس بھی کرنا شروع کیا۔ اچھا ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں جو ہمارے جو بھی ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے، ان کو سب پتہ ہے، ان کو سب پتہ ہے، لیکن کچھ ویسٹڈ انٹرسٹ بھی ہیں۔ میں ابھی اس کو آپ کے چینل پہ کھل کے تو نہیں بتا سکتا، مگر ویسٹڈ انٹرسٹ بھی ہیں۔ کچھ علاقوں میں تو جان بوجھ کے ان چیزوں سے دور رکھا جاتا ہے، ان کو پتہ ہے کہ یہ اگر آگے نکل گئے تو پھر ان کو تو ووٹ نہیں پڑیں گے، تو وہ ایک ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، اس کی وجہ سے یہ پورا جو سسٹم ہے نا دھرم برم ہوا ہے، پولیٹیسائز کیا ہوا ہے۔ پھر دوسرا دیکھیں کہ جو بھی گورنمنٹ آئی ہے، یعنی آپ 70 سال میں دیکھ لیں 3% سے زیادہ تعلیم کا آپ نے بجٹ ہی نہیں دیا۔ بجٹ میں اگین اس کے اوپر بھی میں آپ کے ساتھ بات کروں گا کہ ہمارے ہاں ہم نے لاسٹ پروگرام میں بھی اس کو ڈسکس کیا کہ ہمارے ہاں جو تعلیمی نظام ہے اس کے لیے گورنمنٹ کا کتنی توجہ ہے اس کے اوپر، اور مزید کتنی توجہ درکار ہے۔ پروگرام میں ایک وقفہ شامل کرتے ہیں، کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے پروگرام تعلیم و تربیت۔ جی ناظرین، پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ بات کر رہے ہیں ہم، میری اس وقت بہت خوش نصیبی ہے کہ میں ایک پاکستان کی ایک ایسی عظیم شخص کے ساتھ بیٹھا ہوں جو کہ ایجوکیشنسٹ ہیں اور ان کا اتنا ایکسپیرینس ہے، ان کے ساتھ ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ میں آپ کو مزید انتظار نہیں کرواتا ہوں، میں اسٹریٹ انہی کی طرف لے کر چلتا ہوں۔ سر میں عرض یہ کر رہا تھا آپ سے، میں ایک ابھی ادنا سے طالب علم ہوں، تو اس لیے میں ادنا اور چھوٹے سوال ہی کر سکتا ہوں، بٹ اس کا امپیکٹ جو ہے وہ لارجر فریم میں پلیز۔ ہمارے ہاں جو بجٹ اناؤنس کیا جاتا ہے گورنمنٹ کی جانب سے تعلیم کے اوپر، سفیشینٹ ہے یا اس کی کوئی اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہاں ہونا چاہیے؟ یہ بڑا عمدہ سوال ہے، اور یہ میں کئی پلیٹ فارم پہ اس سوال کا جواب بہت ڈیٹیل میں دے چکا ہوں۔ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ جو میں نے وقفے سے پہلے کہا کہ 3% میکسیمم بجٹ رہا ہے، لیکن اس 3% میں بھی بہت زیادہ پیسہ تو کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے۔ جو ایکچول پیسہ خرچ ہوتا ہے وہ ہارڈلی 1.5% سے یا 2% سے زیادہ نہیں ہوگا، اور اس کو بھی اگر آپ بائیفرکیٹ کریں ہائر ایجوکیشن پہ اور ٹرشری ایجوکیشن پہ یا لوور مڈل ایجوکیشن ہے آپ کی اسکول لیول کی۔ اب آپ دیکھیں کہ 2003 میں یہاں پر ہائر ایجوکیشن کمیشن بنایا گیا، جو کہ HECM جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ HEC کو جو چارٹر ملا تھا وہ ملا تھا ٹو فیسیلیٹیٹ دا یونیورسٹیز، in addition to the charter which was given to the UGC، وہ بیسیکلی گرانٹ دیتے تھے، تو اس کی مانیٹرنگ والا یا اس کی کوالٹی ایشورنس کا کچھ کام دیا گیا HEC کو۔ لیکن اس کے بعد HEC جو ہے وہ فیسیلیٹیٹر کی بجائے وہ پھر ایک ڈکٹیٹر بن گئی۔ آپ دیکھیں کہ پچھلے کوئی 18 سال سے HEC ایگزسٹ کرتی ہے، آپ آنیسٹلی اسپیکنگ کمپیئر کریں کہ جو پہلے یونیورسٹی کی گروتھ ہوتی تھی جس ریپڈ، آج وہ گروتھ نہیں ہو رہی۔ کاغذوں پہ تو بڑی گروتھ ہے کہ ہم نے جی 200 ریسرچ پیپر لکھ لیے یا 300 ریسرچ پیپر لکھ لیے۔ کون سا ریسرچ پیپر ہے جو پاکستان کی کمیونٹی یا سوسائٹی کو ہیلپ کرتا ہو؟ میں چیلنج کرتا ہوں، ایکچوئل چیز یہ ہے، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں۔ میں نے یہ بھی کہا، HEC کے نمائندوں سے کہا ہے کہ آپ کی جتنی ریپوزیٹری میں جو ریسرچ پیپرز ہیں اس کے 95% ریسرچ پیپر بالکل فضول ہیں، کسی کام کے نہیں ہیں، اس کا امپیکٹ ہی نہیں آتا، کوئی امپیکٹ نہیں ہے آپ کی سوسائٹی پہ۔ آپ نے ایک نمبر گیم پورا کرنے کے لیے وہ لوگوں کو مجبور کیا ہے کہ وہ پلیجرزم بھی کریں اور فیک ریسرچ پیپر سب، کیونکہ آپ نے اس کو پروموشن سے ٹائی اپ کر دیا، آپ نے بہت ساری اور چیزوں سے ٹائی اپ کر دیا، لالچ بھی دے دیے، لالچ کا عنصر بھی آ گیا یہاں پر۔ تو آج یہ ایک اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ پاکستان کی جو بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں ان کے نام بھی آ گئے ہیں کہ وہاں کے اساتذہ نے پلیجرزم کیا ہے۔ اب یہ پرابلم یہ ہے کہ ہم نے پیسہ تھوڑا بہت دے بھی دیا۔ اب دیکھیں ملیشیا ٹرکی نے 16 to 17% اپنا GNP کا ایجوکیشن پہ رکھا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں ان کی GNP کا، ان کی اپنی جو گروس نیچرل پروڈکٹ۔ اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے ٹاپ پریورٹی پہ رکھا ہوا ہے۔ ہمارے یہاں تعلیم اور صحت وہ بالکل ایک لیسٹ پریورٹی کے جابز ہیں یہاں پر، ایک تو پرابلم یہ ہے۔ پھر تعلیم میں اگر آپ آ جاتے ہیں تو آپ مجھے یہ بتائیں، آپ نے ہائر ایجوکیشن کمیشن بنایا، آپ نے لوور ایجوکیشن کمیشن کیوں نہیں بنایا؟ اس وقت عالم یہ ہے کہ میں ہائر ایجوکیشن کمیشن
کی مثال دوں جو کہ پاکستان کی تقریباً 200 یونیورسٹیز کے اوپر ہیں وہ، اور ان کی جو طریقہ کار کام کرنے کا ہے وہ اٹس لائک اے پولیسنگ، جیسے تھانے داری ہوتی ہے. ہر یونیورسٹی کا اپنا ایک چارٹر ہوتا ہے. اس چارٹر اس کو آتھرائز کرتا ہے کہ جو بھی اکیڈمک پروگرام آپ شروع کرنا چاہیں تو ایک پروسیجر ہے. آپ کے یہاں بورڈ آف اسٹڈیز ہوتی ہے، بورڈ آف فیکلٹی ہوتی ہے، اکیڈمک کونسل ہوتی ہے. جب وہ آپ کو اپروو کر دیتی ہے تو وہ پروگرام آپ آفر کر سکتے ہیں. لیکن نہیں صاحب، یہاں تو HEC کہتی ہے کہ ہم جو رول بتاتے ہیں وہ آپ کے چارٹر سے بھی اوپر کے ہیں اور آپ نے وہی کرنا ہے جو ہم آپ کو بتائیں. تو آج کل بڑی بحث بھی چل رہی ہے اور 2-3 پالیسیز انہوں نے، ان کے جو کنسلٹنٹ ہیں انہوں نے امپوز کرنے کی کوشش کی. حالانکہ 2 ہفتے پہلے بھوربن میں ایک وائس چانسلرز کی کانفرنس ہوئی تھی جس میں میں بھی گیا تھا. تو 178 یونیورسٹیز نے آؤٹ آف 180 انہوں نے ریجیکٹ کر دیا تھا اس HEC کی نئی پالیسیز کو. لیکن ابھی بھی وہ وہاں پہ ایک بیوروکریٹک سیٹ اپ ہے اور اس کی وجہ سے بہت تباہی مچائی جا رہی ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن میں. لیکن میں اس سے ایک علیحدہ لیول کی ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جتنے بھی ہائر ایجوکیشن کے اسٹینڈرڈ سیٹ کر لیں، جب آپ کی کالج سے ایک بہت ہی پور اسٹاف آپ کو ملے گا تو آپ یونیورسٹی میں کتنا ریز کریں گے اس کو؟ آپ بتائیں نا کتنا ریز کریں گے؟ آپ کی اتنی پور کوالٹی آ رہی ہے اور پھر آئے دنوں آپ ٹی وی میں اور اخباروں میں پڑھتے ہوں گے کہ بورڈ میں جس طرح کا نقل کا رجحان ہے، جس طرح کے رزلٹس آ رہے ہیں. سر یہ ابھی آپ کے سامنے کی بات ہے نا، یہ سامنے کی بات ہے. پنجاب میں کوئی 200-250 بچوں کا 1100 میں سے 1100 مارکس آئے ہیں. جی جی، یعنی یہ کتنا بڑا مذاق ہے یار. کہیں دنیا میں ایسا ہوتا ہے؟ پوری دنیا اس کو ہائی لائٹ کر کے بیٹھی ہوئی، اس کے اوپر کافی گفتگو. اور میں آپ کو بتاؤں کہ چونکہ میں اپنی یونیورسٹی میں، چونکہ یہ ایڈمیشن ڈپارٹمنٹ بھی میرے انڈر میں کام کرتے ہیں، سو آئی کین شیئر سم آف دی اسٹیٹسٹکس. ایک وقت جو کیمبرج سے بچہ آتا تھا A لیول کر کے، اس میں اور ہمارے انٹر کے بچوں میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہوتا تھا. یہ میں بات کر رہا ہوں 20-25 سال پرانی. آج اتنا فرق ہے کہ ہماری پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ ہم ایک کلاس میں ان دونوں اسٹوڈنٹ کو کیسے بٹھائیں. یعنی انٹر کے بچے although ان کے 90%, 95% مارک شیٹ پہ لگے ہوئے ہیں، مگر جب ہم سے کوشچن آنسر کرتے ہیں ان کو بیسک چیزوں کا نہیں پتا. کمپیٹنسی لیول تو ہے ہی نہیں، کچھ نہیں ہے. کمپیٹنسی لیول نہیں ہے، کمیونیکیشن اسکل نہیں ہے، جو بنیادی چیزیں ہونی چاہیے وہ ہے ہی نہیں. وہ ہے ہی نہیں. تو آپ کالج سے جس اسٹاف کو لیں گے، آپ کتنے اسٹینڈرڈ سیٹ کر لیں یونیورسٹی میں، آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا. تو میرا مقصد یہ تھا کہ ہائر ایجوکیشن بنانے سے پہلے آپ ایک لوور ایجوکیشن کمیشن بناتے ہیں، آپ بچوں کی سائیکولوجی کو ریڈ کرتے. اب ٹرکی نے یہ ماڈل شروع کیا اور بڑی سکسیسفل ہے. میں نے ایک جگہ وہاں جا کے اسٹڈی کیا. وہ کرتے یہ کہ اسکولنگ کے زمانے سے بچوں کو ایک سائیکولوجیکل ٹیسٹ لیتے ہیں اور ایک کاؤنسلنگ کرتے ہیں. اس سے بچے کو پتہ چلتا ہے کہ میرے لیے دیکھیں ایک بات تو طے ہے سلمان کہ ہر انسان میں اللہ تعالیٰ نے ایک بلٹ ان اسکل دی ہے. اسکل دی ہے، بالکل میں 100% متفق ہوں. اچھا، اب بہت سارے لوگ زندگی میں اس اسکل کو سمجھ ہی نہیں پاتے کہ میرے اندر اسکل کیا ہے. آپ کا نظام ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کے اندر جو اسکل ہے وہ باہر نکال کے لیا ہے. جب آپ کو پتا چلے گا کہ بھئی میری اسکل تو یہ ہے. اب مثال کے طور پر میں نے الیکٹرانکس میں BE کیا جی، اس کے بعد میں نے ماسٹرز PhD میں نے MS اور PhD میں نے کمپیوٹر انجینئرنگ میں کیا. ٹھیک ہے، مجھے یہ بتائیں کہ ایک بچہ جو NED میں جاتا ہے انجینئرنگ کرنے کے لیے، وہ غریب بچہ ہے، مڈل کلاس ہے، وہ پرائیویٹ یونیورسٹی کو افورڈ نہیں کر سکتا. وہ کہتا ہے جی مجھے کسی بھی ڈسپلن میں ایڈمیشن دے دیں، بس مجھے NED میں ایڈمیشن چاہیے. اب وہ بچے کا نیچرل ایپٹیٹیوڈ ہو سکتا ہے کسی اور ڈسپلن میں ہو، لیکن صرف وہ ڈگری لینی ہے، NED کا بڑا نام ہے تو لینا ہے. بالکل. تو آپ مجھے یہ بتائیں سلمان، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس بچے کا حاصل کیا ہوگا اس ملک کے اوپر. آپ نے اس کی توانائی ضائع کی، آپ نے 4 سال 5 سال جو بھی اس کو دیا گورنمنٹ کو. چونکہ یہ بھی ایک بڑا ڈسکریمنیشن ہے کہ HEC کی فنڈنگ صرف گورنمنٹ یونیورسٹیز کو ہے، پبلک سیکٹر کو ہے، پرائیویٹ کو ایک پیسہ بھی نہیں ملتا. تو یہ بھی بڑا ظلم ہے کہ پرائیویٹ یونیورسٹی صرف فیس پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں، اس لیے ان کی فیس زیادہ ہوتی ہیں. اور تو یہ میرا جو پرابلم بنیادی طور پر ہے نا کہ آپ اسکول لیول پہ کوئی کاؤنسلنگ نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کلاس 9 میں بچہ اتنا میچور نہیں ہوتا اور پیرنٹس کی طرف سے بھی کوئی گائیڈنس نہیں ہوتی. اب ہمارے پاس 3 ایریاز ہیں، آرٹس ہیں، کامرس ہیں، سائنس ہیں. یہ تو پہلی ڈسٹنکشن آپ نے کر دی. بچے نے دیکھا میرا جو دوست ہے وہ سائنس لے رہا ہے تو میں بھی سائنس لے لوں. ہو سکتا ہے اس کے اندر آرٹس کا بڑا ایپٹیٹیوڈ اچھا ہو، لیکن یہ ایک بھیڑ چال ہوتی ہے. اب یہ چلتی رہتی ہے اگلے 4 سال. وہ میٹرک کر لیتا ہے،
اس کے بعد جب کالج میں جاتا ہے تو پھر وہ فردر سیگریگیٹ ہوتا ہے کہ سائنس ہے تو وہ پری میڈیکل ہے، پری انجینئرنگ ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ ہم ایک وہ جو کہتے ہیں نا ڈربے سے باکسز ہیں، اس میں ہم بند کرتے چلے جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ ان کو یوں بڑھائیں ہم اس کو کنورس کرتے ہیں. ہمیں ڈائیورس کرنا چاہیے. سر قطع کلامی اگر میں آپ سے سوال ایک کرنا چاہوں آپ سے کہ جو ہمارا ایک 9th کلاس میں جو بچہ آتا ہے اس کی عمر جو ہے وہ تقریباً 15 سال ہوتی ہے، 14 سے 15 سال. جی جی جی. اور ہم اپنی سوسائٹی کی بات کریں، ہمارے معاشرے کے اندر 14 سے 15 سال کے بچے کو اپنی سیلف جو انالیسز ہے یا اس کو سیلف سکلز کا اندازہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. نہیں ہوتا. ان کمپیریزن ٹو ادر کنٹریز، اگر ہم اپنے پڑوسی ملکوں کا ہی بات کر لیں، سری لنکا کی بات کر لیں، بنگلہ دیش کی بات کر لیں، یا انڈیا کی بات کر لیں، چائنا کی بات کر لیں، 14 سال کا بچہ وہاں کا انٹرپرینیور ہوتا ہے. ایسے بالکل ہوتا ہے. بالکل. تو یہ جو بیسک جو ایلیمنٹ ہے جو مسنگ ہے ہمارے پاس، تو اس میں کیا مورد الزام میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا انتہائی ادب کے ساتھ، جو میرے ناظرین اس وقت دیکھ رہے ہیں، میری کسی والدین کی کہیں پر بھی یہاں پر میں ان کی انتہائی ادب کے ساتھ یہ سوال پوٹ کر رہا ہوں، کیونکہ یہ ایک ایسا سوال ہے، سینسٹیو ہے. آپ پلیز اس چیز کو، اگر میری بات بری لگے تو معذرت میری جانب سے، کہ والدین اس کا ذمہ دار نہیں ہے کہ ہمارے 15 سال 14 سال کا بچہ کھڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، بالغ ہو گیا، شادی کی اس کی عمر ہو گئی، اس کو یہ نہیں ہے، ہی کین ناٹ ٹیک ہز ڈیسیشن، اس کو اپنی سکلز کا ہی نہیں پتہ ہوتا ہے. دیکھیں آپ کو بڑی حیرت ہوگی، میں نے تھوڑی سی اس پہ ریسرچ بھی کی ہے اور کچھ میرے اسٹوڈنٹ سے میں نے سروے بھی کرائے ہیں. اگر پیرنٹس خود پڑھے لکھے نہ بھی ہوں لیکن تربیت تو کر سکتے ہیں، کونسلنگ کر سکتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی یہاں پڑھے لکھے لوگ، یعنی فادر نے کوئی AA کیا ہوا ہے یا PhD کیا ہوا ہے، مدر نے کوئی AA کیا ہوا ہے، ان کے بچوں کو بھی کونسلنگ کرنے کا ٹائم نہیں ہوتا. کہ وہ 9th کلاس میں جب جا رہا ہے تو کم سے کم ان کا ایک، کیونکہ وہ گھر میں تو اتنے عرصے رہا ہے نا، 15 سال کی عمر تک گھر میں رہا ہے، تو بچے کا ایک نیچرل ایپٹیٹیوڈ ہوتا ہے، اس کی طرف اس کو ڈائیورٹ کیا جائے. لیکن وہ ٹائم بھی نہیں ہوتا، وہ بچے پہ چھوڑ دیا جاتا ہے. اچھا ہمارے پورا سسٹم میں نے کہا نا ایک پرابلم ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ باہر کے ملک میں جب بچہ ایک ڈگری لیول پہ آتا ہے تو اس ڈگری لیول پہ بھی وہ چونکہ 18 سال کا وہ ہو چکا ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے ویسٹ میں 18 سال کے بعد تو آزادی ہے نا، آزاد ہو جاتے ہیں بچے. بالکل ہر چیز. اب وہ اس کے نقصانات اپنی جگہ، لیکن اس کے فائدے بھی ہیں کہ بچے میں ایک کانفیڈنس آتا ہے، باہر رہتا ہے، کانفیڈنس آتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں نے اگر کوئی تعلیم لینی ہے تو اب مجھے خود کمانا ہے اور پڑھائی کرنی ہے. بالکل ایسے. ٹھیک ہے. تو انڈر گریجویٹ ڈگری میں جہاں پر میں امریکہ میں جس یونیورسٹی میں تھا، ادھر انڈر گریجویٹ کے بچے بھی کوئی 80 سے 90% ایسے ہوتے تھے جو خود کماتے تھے اور پھر اگلے سیمسٹر میں وہ فیس بھرتے تھے. ہمارے پاکستان میں 98% بلکہ شاید 100% وہ صرف پیرنٹس کی فیس پیرنٹس پہ ڈپینڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ان کی جیب سے جب پیسہ نہیں جاتا تو اس کی تعلیم کا، اس کی اہمیت کا اندازہ بھی نہیں ہوتا. وہ کلاس کے ایبسنٹ بھی رہتے ہیں اور نہیں بھی آتے، یا کوئی اس طرح کے ایگزام تو پاس کر لیتے ہیں. تو یہ ایک بنیادی پرابلم بھی ہے کہ بچوں کو ہم نے کانفیڈنس نہیں دیا ہوا. بچہ جب اس یونیورسٹی لیول میں آیا تو اس کے پاس، اس کو پتہ ہے کہ یار میرے تو پیرنٹس، میں کئی مثالیں دے سکتا ہوں آپ کو. باپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ بچہ باپ کون سے سبجیکٹ میں یہ سیمسٹر میں پاس ہوا یا فیل ہوا ہے. ہی نیور بادرس. ٹھیک ہے. اور بچہ بھی جب دیکھتا ہے کہ میرے گریڈ اچھا نہیں ہے تو باپ سے، پیرنٹ سے ذکر بھی نہیں کرتا. بالکل ایسے ہی ہے. تو باپ کا فرض ہے کہ وہ یونیورسٹی سے کانٹیکٹ کرے. اگین سر بات تو یہی ہے کہ اس پوری اس سینیریو کے اندر خاص طور پر میرا یہ اس سیگمنٹ میں یہ چیز زیادہ ہائی لائٹ ہو گئی، والدین ذمہ دار ہیں. بالکل ہیں. اور اس کی کمی کو اب کس طریقے سے پورا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں والدین کی کمی کو تو یہی ہے کہ آپ جیسے آپ کے ٹی وی نے انیشیٹو لیا ہے ایک تعلیمی پروگرام کا، جتنے بھی جو 80 چینلز پاکستان میں چل رہے ہیں سب یہ کہیں کہ جی پرائم ٹائم جو ہے ہمارا، جو کہ 7 بجے سے لے کے رات کے 12 بجے تک ہوتا ہے، کم سے کم 12 بجے نہیں تو 10 بجے تک تو ہوتا ہے، اس میں کچھ سیاسی پروگرام کم کر کے اور تعلیمی اور تربیت کے پروگرام دیں. لیکن معاشرے میں تبدیلی جو ہے وہ پھر اس کا کوئی ایک ذمہ دار نہیں ہوگا، پھر میڈیا بھی ذمہ دار ہے، ہم بھی ذمہ دار ہیں، معاشرہ بھی ذمہ دار ہے، گورنمنٹ بھی ذمہ دار ہے. اور میں نے ایوری اسٹیک ہولڈر اگر وہ پرائم ٹائم میں، اب دیکھیں میں نے تو اکثر ٹی وی کو میں دیکھتا ہی نہیں اس پرائم ٹائم میں، کیونکہ وہ ایک ہی جیسے چہرے نظر آتے ہیں، وہ آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہوتے ہیں. تو اس سے ہمارے بچے کیا سیکھ رہے ہیں؟
نہیں سیکھ رہے. بالکل یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ سر. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. انتہائی ایک آئی اوپننگ سچویشن ہے. آئی اوپننگ ہمارے میڈیا جو ہاؤزز ہیں ان کے لیے بھی آئی اوپننگ ہے کہ ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ اپنا کلیدی کردار ادا کریں. اوبویسلی ہم لوگ کوشش کرتے ہیں اپنے ٹی وی چینل کے توسط سے, وینس ٹیلی ویژن کے توسط سے, اور خاص طور پر تعلیم و تربیت کے پلیٹ فارم سے ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ والدین کی تربیت اور والدین کو کس طریقے سے ہمیں آگے لے کر چلنا ہے, کہ والدین کس طریقے سے اپنی نسل کو نرچر کر سکتے ہیں. پروگرام میں ایک وقفہ شامل کرتے ہیں, کہیں مت جائیے گا, دیکھتے رہیے پروگرام تعلیم و تربیت. وقفے کے بعد دوبارہ خوش آمدید ناظرین. میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر الطاف مکاتی, کسی تعارف کے محتاج نہیں, وائس پریزیڈنٹ ہیں, ایجوکیشنسٹ ہیں. تو میں ان سے اب جس چیز کے اوپر میں ڈسکس کرتا ہوں, جس کا میں نے آپ کے ساتھ پروگرام کے پہلے حصے میں آپ کے ساتھ تذکرہ کیا کہ ریلیشن شپ مینجمنٹ کتنی ضروری ہے. تعلیم کے ساتھ ساتھ ہمارے ارد گرد موجود ہمارے بہن بھائی کا رشتہ ہو, ماں باپ کا رشتہ ہو, ہمارے چچا خالو کے ساتھ رشتہ ہو, چچا کا رشتہ ہو, خالو کا رشتہ ہو, خالہ کا رشتہ ہو, ساس سسر کا رشتہ ہو, بہو کا رشتہ ہو, داماد کا رشتہ ہو. میں کتنے رشتے شاید میں گنوا نہیں سکوں, میرے پاس ٹائم کم ہے. میں آپ کی طرف آتا ہوں سر. اب یہ تمام رشتے جو ہیں ہماری وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آپ کو تعارف کروانے کے لیے وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, یہ تمام رشتے, یہ جو قبائل ہیں آپ کی, یہ آپ کے تعارف کے لیے. اصل تعارف تو ہمارا یہ ہے. انہی کے اندر ہم اتنے الجھے ہوئے ہیں کہ جس کے اندر ہمارے اتنے سارے معاملات ہیں کہ جو اتنی ایڈورس ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس کا ذمہ دار کون ہے اور اس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ اگین وہ ساری چیزیں پھر آپ کی مائنڈ سیٹ سے آتی ہیں, اور ظاہر ہے کہ اس کا جو ہے وہ بالکل ایک ٹاپ سے شروع ہوتا ہے اور ڈاؤن تک جاتا ہے. اس کا بھی ایک ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوتا ہے. آپ کے گھر میں اگر 3 جنریشنز کے لوگ لیتے ہیں کہ دادا بھی رہتا ہے, اس کی اولاد بھی ہے اور اس کے بچے بھی ہیں, تو ایک 3 جنریشنز آپ کے گھر میں رہ رہی ہے, تو ایک ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوتا ہے. جو ٹاپ پہ مائنڈ سیٹ ہے وہی پھر نیچے نظر آئے گا, اور پھر اس سے کم ایک اور نیچے لیول پہ نظر آئے گا. دیکھیں ابھی جو آج کل جو زمانہ ہے, اور خاص طور پہ یہ کووڈ کے بعد تو جو ہم کہتے ہیں نا کہ بالکل ایک نیو لائف ہے یا نیو نارمل کہتے ہیں, تو واقعی میں یہ نیو نارمل ہے. ابھی ویری ریسنٹلی اگر آپ نے سنا ہو کہ گوگل والوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم کسی بھی ڈگری ہولڈرز کو ہم وہ ٹارگیٹ نہیں کریں گے. آپ کے پاس کوئی اسکل ہے, ہم آپ کو جاب دے دیں گے. تو اب تو وہ جو ایک ڈگری والا کانسیپٹ ہے یہ آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ ڈائلیوٹ ہو رہا ہے, ایلیمنیٹ تو ہاں گریجولی ہوگا. اس لیے اب کمپنیز کہتی ہیں کہ جو آپ کے پاس اسکل ہیں, چاہے آپ نے 4 جماعت پاس کی ہو یا 10 جماعت پاس کی, یہ اسکل بتائیں, آپ کو گوگل میں جاب مل جائے گا. اب گوگل از دا ورلڈ لیڈر, ون آف دا ٹاپ جائنٹس. جب گوگل کو فالو کرنے میں اور کمپنیاں بھی لگ جائیں گی تو الٹیمیٹلی یہی ہوگا. گھر کے اندر بھی اگر یہ ہے کہ اگر سپوز 10 افراد رہتے ہیں اور اس میں ظاہر ہے بچوں کو نکال دیں, بڑے لوگوں کی بات کر رہا ہوں, اگر اس میں 6 تعلیم یافتہ ہیں اور 4 کی کچھ تعلیم کم ہے, تو یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم کسی کمپلیکسز کا شکار نہ ہونے دیں ان کو. ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کو اپنے لیول پہ لے آئیں, رادر دین کہ ہم اس کو اگنور کرتے رہیں کہ جی آپ کی تعلیم تو کم ہے, آپ سے ہم کیا بحث کریں. یہ والا ایٹیٹیوڈ اگر آپ ختم کر دیں گے تو میرا خیال ہے کہ, اور یہ میں نے دیکھا ہے, اکثر گھروں میں دیکھا ہے کہ جہاں پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں جب ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھتے رہیں تو وہ آپس میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, اور جو اسی کے بہن بھائی جو اسی گھر میں رہتے ہیں اسی ڈائننگ ٹیبل پہ ہوتے ہیں, لیکن کچھ تعلیم کا لیول کم ہوتا ہے تو ان سے اکثر ڈسکس نہیں کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پڑھائی کر لی, حالانکہ ایجوکیشن کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا. ایجوکیشن بیسیکلی کیا ہے, ایجوکیشن تو یہ ہے کہ آپ کی ایک لاجیکل تھنکنگ کو ڈیولپ کرتی ہے. تو اگر آپ کی ایک تھنکنگ ڈیولپ نہیں ہوئی, بجائے اگرچہ آپ نے پی ایچ ڈی کر لیا یا ماسٹرز کر لیا, تو وہ اگر آپ کی ایک تھنکنگ ڈیولپ نہیں ہوئی تو اس تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ سمجھیں نا اس بات کو. میں آپ کو آپ کے ہی سوال کے 2 جوابات دوں گا. ایک جواب تو یہ ہے جو ہائر ایجوکیشن سے ریلیٹڈ, ایک لوور سے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا, میں نے ایک کلاس پڑھا رہا تھا یہاں پر ریسرچ میتھڈولوجی کی, میرے پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس تھے, پڑھا رہا تھا میں نے. اس کلاس میں کوئی 18-19 بچے تھے, تو میری پہلی کلاس تھی. ان کا کورس ورک بھی پی ایچ ڈی میں کرنا ہوتا ہے. تو میں نے اس کو ڈے 1 پہ پوچھا, میں نے کہا یار آپ لوگ بتائیں کہ وائی ڈو وی ڈو پی ایچ ڈی, ہم پی ایچ ڈی کیوں کرتے ہیں.
آپ یقین کریں کسی کو جواب نہیں آ رہا تھا. کسی نے کہا جی ہمارے نام کے آگے ڈاکٹر لگ جائے گا, کسی نے کہا کہ ہم کسی ٹاپک کی انتہائی گہرائی میں چلے جائیں گے کہ اس لیول کی نالج کسی اور کے پاس نہیں ہوگی, تو وغیرہ وغیرہ. کسی نے صحیح جواب نہیں دیا. میں نے آخر میں بتایا, میں نے کہا دیکھو پی ایچ ڈی کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ کے نام کے آگے ڈاکٹر لگ جائے, ٹھیک ہے وہ ایک آنر ہوتا ہے. پی ایچ ڈی کا بیسک مقصد ہے کہ یہ ایک سرٹیفکیٹ ہے جو آپ کو یہ اتھارٹی دیتا ہے کہ آپ انڈیپینڈنٹ ریسرچ کر سکیں. یعنی آپ کو ایز اے ریسرچر وہ سرٹیفکیٹ آپ کو وہ انیبل کرتا ہے. آپ سمجھے نا, کہ آپ کے پاس اگر پی ایچ ڈی کی ڈگری ہے تو دیٹ از ہیلپنگ یو ٹو بی ریکوگنائزڈ ایز اے ریسرچر ان دا ورلڈ کمیونٹی. میں آپ کی بات کو یہاں پر کاٹ رہا ہوں. جو میرے ایکس تھے ایک سپروائزر, وہ مجھے کہا کرتے ہوتے تھے ڈگری از دی اونلی سرٹیفکیٹ تھرو وچ یو کین انٹر انٹو دا مارکیٹ, نتھنگ ایلس. بالکل صحیح ہے. اور ابھی آپ نے جیسے پی ایچ ڈی کے حوالے سے بتایا تو یہ ڈیفینیٹلی اٹ ایڈز ویلیوز, اور یہ حقیقت ہے, بالکل حقیقت ہے. یہ صرف آپ کو انڈیپینڈنٹ ایک ریسرچ کا پلیٹ فارم پرووائڈ کر رہی ہے, نتھنگ ایلس. نہیں دیکھیں, اس کے علاوہ آپ کے ساتھ ٹیگ لگ جاتا ہے, دیٹ از این آنر فار یو. دیٹ از این آنر. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں گا, اور چونکہ یہ پریکٹیکلی میں کر چکا ہوں تو آپ کو یہ پورے آپ کے پروگرام کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. جی فرمائیے گا. میرے پاس ایک کینڈیڈیٹ نے اپلائی کیا فار دا پوزیشن آف ایسوسیٹ پروفیسر. 2013 میں اس نے پی ایچ ڈی کیا تھا, ٹھیک ہے. انٹرویو میں بڑا اس نے امپریس کیا. اس کی سی وی دیکھوں تو کوئی 38 ریسرچ پیپر تھے اور کوئی 12-13 لوگوں کو وہ پی ایچ ڈی کرا رہے تھے, اس کے سپروائزر تھے وہ. تو میں بڑا امپریس ہوا کہ اچھا یہ 2020 کی بات ہے, تو 2013 میں جس نے پی ایچ ڈی کیا اس کو 7 سال ہو چکے تھے 2020 میں. تو میں سی وی دیکھ کے, اور میرے جو پینل میں تھے سارے امپریس تھے اور اس کو ہم لینے کے لیے تیار تھے, مگر چونکہ ڈیسیجن میرے پاس تھا ایز اے وائس پریزیڈنٹ تو میں تھوڑا سا مطمئن نہیں تھا. تو وہ سی وی میں نے رکھی اور میں نے کہا یار آپ کل میری آفس میں آئیں, I want to discuss, I want to take your final interview. This is not the final interview. میں نے دوسرے دن اپنے آفس میں ان کو بلایا. میں تھوڑی سا ان کے جو سی وی تھا اس کو میں نے تھوڑا بیٹھ کے تھوڑا سا میں نے انالیسس کی کہ یہ 38 ریسرچ پیپر. تو پتہ چلا کہ جو لڑکوں کو یہ پی ایچ ڈی کا سپروائزر ان کے تھے وہ کرا رہے تھے, وہ پیپر ان کے لکھے ہوئے تھے کیونکہ ان کی ریکوائرمنٹ تھی. اس پیپروں میں اپنا نام بھی ڈالا ہوا تھا انہوں نے ایز اے کو آتھر, اور سم پیپر ان سم پیپرز ہی واز دی فرسٹ آتھر, حالانکہ کام کسی اور نے کیا تھا. یہ انیتھیکل پریکٹسز ہیں انفارچونیٹلی. باقی پھر میں نے سوال کیا کہ یار اپنے 38 ریسرچ پیپر, میں تو 40 سال سے اس بزنس میں ہوں, میرے بھی اتنے ریسرچ پیپر نہیں ہیں. میں نے جو لکھے ہیں وہ کوالٹی والے لکھے ہیں اور ایز اے سنگل آتھر لکھے ہیں. میں نے کسی کے ساتھ کو آتھرنگ نہیں کی, سنگل لکھے ہیں. لیکن آپ یہ بتائیں کہ یار اتنے پیپر آپ نے لکھے ہیں, کوئی ایک پیپر بتا دیں جس کا آپ نے اس پاکستان کی کمیونٹی پہ یا کسی سوشل لائف پہ آپ نے یوز کیا ہو. نہیں, کوئی امپیکٹ ہی نہیں تھا. وہ پیپر کے ٹائٹل دیکھ کے اندازہ ہوتا تھا کہ انہوں نے صرف اپنی کاؤنٹنگ پوری کی ہے, لیکن معاشرے کا کوئی اس کو احساس ہی نہیں ہے, نہ سوشل لائف کا نہ کسی چیز کا بھی نہیں. تو مجھے بتائیں کہ اس ریسرچ کا ہم کیا کریں گے. اور یہی پرابلم ہے کہ آج تک ہم کچھ انڈیویجولز ہیں جنہوں نے بڑے اچھے کام کیے ہیں, یہ اس میں تو ہر دنیا میں معاشرے میں ہوتے ہیں, پاکستان میں بھی ہیں, لیکن میجورٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں, اور آپ یہ دیکھیں کہ کیا پاکستان کا انوائرمنٹ جو اس طرف ہے ادھر ہے, کیا وہ ایک ریسرچ مائنڈ کو بنا سکتا ہے. ہر تھوڑی دیر بعد ایک بریکنگ نیوز آ رہی ہوتی ہے, ہر تھوڑی دیر بعد کوئی نہ کوئی بری خبر آ رہی ہوتی ہے, اور پھر جب لڑائی جھگڑے والے آپ ٹی وی پہ پروگرام دیکھیں گے تو آپ کی سائیکولوجی, آپ تو ماشاءاللہ سائیکولوجی کے اسٹوڈنٹ ہیں, آپ نے جو مجھے بتایا تھا, آپ بتائیں کہ کتنی سائیکولوجی ڈسٹرب ہوگی. تو اس سائیکولوجیکلی ڈسٹرب مائنڈ کو آپ کہیں جی ریسرچ کرو, یہ تو دو الگ الگ چیزیں ہیں. میرے پاس بچے آتے ہیں, میں اس کو کہتا ہوں کہ بھائی یہاں پر جو آپ کرو گے تو آپ کو اتنی زیادہ فارمیلٹیز کرنی پڑیں گی جو بالکل اننیسیسری ہیں. آپ اور پھر آپ پہ ٹیگ لگے گا یہ تو جی لوکل پی ایچ ڈی ہے, یہ تو پاکستانی پی ایچ ڈی ہے, جبکہ اس سے بہت کم انرجی لگا کے, کم پیسے لگا کے, چلیں پیسے تھوڑے کم نہ ہو برابر بھی ہوں, آپ بہت سارے ملکوں سے پی ایچ ڈی کر کے ایزیلی آ سکتے ہیں. اور جتنی توانائی آپ نے یہاں پر فضول چیزوں میں لگائی ہے وہ آپ اپنے اچھے کاموں میں, کنسٹرکٹیو کام میں لگائیں گے. بالکل صحیح, بڑا فرمایا سر. اگین اگر ہم کیا ڈو یو سی کہ ہمیں جو ہماری سوشل ایشوز ہیں, جو سوشل ابھی جن ایشوز کو ہم ہائی لائٹ کریں, ان کے اوپر ریسرچ یہ تو بہت باریک تھن لائن ہے, مطلب
کسی کے گھر کے اندر جا کر یا کسی سوسائٹی کے اندر جا کر اتنا کین آبزرور ہونا یا اتنی کین آبزرویشن کے اوپر ریسرچ کرنا، کیا یہ چیزیں ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیں کسی باہر کے آدمی کی کیا ضرورت ہے؟ آپ گھر کے اندر موجود ہیں، سپوز آپ اپنے لیول پہ تو جو آپ کا کام ہے وہ کر سکتے ہیں. اگر آپ اس لیول پہ ہیں جو ریٹائرڈ ہو چکے ہیں تو پھر تو آپ کے پوتے نواسے آپ کے پاس ہیں. آپ کم سے کم اپنے لائف کے ایکسپیرینس کی بنیاد پر ان کی تربیت کریں. اور تربیت کے بغیر تعلیم بیکار ہے. میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تربیت نہیں ہے تو وہ ہمارا ایک چونکہ سوشل سیٹ اپ ایسا ہوتا ہے، ہم پیرنٹس کو کسی باہر نہیں بھیج رکھتے ہیں، ہم اپنے ہی گھروں پہ رکھتے ہیں. ہمارے ہاں یہ جو ینگ جنریشن ہے جو کہ ابھی اس وقت کلاس کہہ لیں کہ یہ بھی جو نئی گریجویشن سٹارٹ کر رہے ہیں، یہ ظاہر سی بات ہے یہ ان کے گھروں میں بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو ان بچوں کو بھی تو چاہیے کہ وہ اس طرح کی چیزیں اگر ہائی لائٹ ہوتی ہیں تو دے شوڈ لائک ان کو ڈسکس کرنا چاہیے اپنے پیرنٹس کے ساتھ بھی، اپنے ٹیچرز کے ساتھ بھی، کہ صرف اور صرف یہ ایشو بڑھتا نہ رہے، وہ ایک ببل نہ بنتا رہے. جی ببل پھر بس بھی ہوتا ہے. ببل نہ بنتا رہے. اس کے ہم کنکلوژن کی طرف جائیں، اس کے ہم سولوشن کی طرف جائیں. اگین جب ہم کہتے ہیں نا کہ دس ریسرچ از that particular significant to and has that particular impact on the society, تو that comes کے چیز آتی ہے، نظر آتی ہے جہاں پہ ریسرچر نے کام کیا ہوا. ہاں بالکل ہے. تو اس میں ہم بچوں کو ہم کتنا موبلائز کر سکتے ہیں؟ بچوں کو آپ کیا پیغام دیں گے جو اس وقت آپ کو دیکھ رہی ہے لائیو، اس وقت آپ کو آڈینس سن رہی ہے، ینگسٹرز ہیں، جونیئرز ہیں، بچے، وہ کس طریقے سے اپنے ریسرچ کو لے کر کے آگے چل سکتے ہیں؟ دیکھیں بچوں میں آپ نے 4 بیسک کوالٹی پیدا کرنی ہے. ایز اے پیرنٹس وہ آپ کی ایک مورل ذمہ داری بھی ہے اور آپ کی طرف جو آپ کا مذہب ہے وہ بھی آپ کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے. اور اگر وہ 4 چیزیں آپ نے پیدا نہیں کی بچے میں تو اس بچے نے آگے جا کے پرابلم کریٹ کرنے ہیں، چاہے آپ اس کو پی ایچ ڈی کرا دیں. وہ 4 بیسک چیزیں کیا ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ اس کو آپ پریچ کرتے رہے کہ جی جھوٹ نہیں بولنا، کسی بھی کنڈیشن میں آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، آپ نے سچ بولنا ہے. اور یہ بھی آپ دیکھے ہوں گے لائف میں کہ سچ بولنے کے لیے سوچنا نہیں پڑتا، جھوٹ بولنے کے لیے بہت سوچنا پڑتا ہے نا. ایک تو سچ کی عادت اسے سکھائیں. سیکنڈ اس کو عادت سکھائیں صفائی کی، کیونکہ ایک آدمی صاف نہیں ہے، صفائی نہیں رکھتا تو اس کا ذہن بھی صاف نہیں ہوتا اور وہ کہیں اپنے لیے زندگی کے کسی بھی عمل میں وہ صفائی نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے نا؟ وہ ایک اسپریچول صفائی ہوتی ہے، ایک مورل صفائی ہوتی ہے. تو جب آپ خود گندے رہتے ہیں یا گندگی پھیلاتے ہیں تو آپ کا ذہن بھی اتنا ہی گندا ہوتا ہے. تو صفائی آپ کا ہو گیا امپورٹنٹ، آپ کا جھوٹ نہ بولنا یہ امپورٹنٹ ہو گیا. تیسرا آپ اس کو سکھائیں ٹالرنس، برداشت کرنا. ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ ریئیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، برداشت کرنا یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. یعنی جس کو آپ یہ جو ہمارے بچپن میں دیکھیں، سب سے بڑا جو پاکستان میں جو میں نے اس پہ آرٹیکل لکھے ہیں، نہیں آرٹیکل لکھے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں آپ ٹوائے شاپ پہ چلے جاتے ہیں تو زیادہ تر آپ کو ٹوائز ملتے ہیں جو بندوق والے یا پسٹل والے ہوتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں یہ ٹوائے گنز جو ہیں یہ بین ہیں. آپ اتنی بڑی بڑی ٹوائے شاپس ہوتی ہیں 4-4 5-5 اسٹوری کی، ٹوائے گن آپ کو کہیں نہیں ملے گی. ایسا کوئی آپ کو کھلونا نہیں ملے گا جس سے آپ کوئی نیگیٹو چیزیں سیکھیں، کوئی بری چیزیں سیکھیں. پاکستان میں سب سے زیادہ جو فیوریٹ جو کھلونا ہوتا ہے وہ ٹوائے گنز ہوتا ہے، لڑکوں کے لیے خاص طور پر ٹوائے گن. ہاں، اب وہ جب بچپن میں آپ دیکھیں نا، آپ نے اگر 100 بچوں کے اوپر آپ ریسرچ کریں کہ 100 بچوں نے ٹوائے گن سے بچپنا گزارا ہے تو یقیناً 2 یا 4 ایسے ہوں گے جو اصلی گن بھی اٹھائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ پھر ایک معاشرہ جو ہے نا وہ پھر اس نیگیٹیوٹی کی طرف چلا جاتا ہے. اور چوتھی چیز جو سب سے بڑی امپورٹنٹ ہے اور میں کہتا ہوں کہ وہ میری لائف کا بڑا پازیٹیو پوائنٹ رہا، آج میں اللہ کی مہربانی سے جس پوزیشن پہ بھی ہوں، آرگنائزیشن. اگر آپ آرگنائزڈ ہیں، چاہے وہ آرگنائزیشن آپ آپ اپنے ٹائم کو کیسے آرگنائز کریں. آپ کے پاس 24 گھنٹے ہیں، ہر ایک کے پاس 24 گھنٹے ہیں. تو ٹائم مینجمنٹ، آرگنائزیشن، یہ بچوں کو اگر پہلے دن سے پتہ ہو نا تو یہ 4 ایلیمنٹس ایسے ہیں اگر آپ اس میں انکلکیٹ کر دیں، میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں وتھ مائی آل ہمبل ایکسپیرینس، وہ بچہ ہمیشہ لائف میں ہر ڈائمنشن میں کامیاب ہوگا. وہ پڑھائی میں صرف ڈگریاں نہیں لے گا بلکہ آل واکس آف لائف میں اس کی کامیابی یقینی ہے. کیونکہ یہ ساری چیزیں تو ہمارے مذہب نے بھی بتائی ہیں
لیکن میں پریکٹیکل کی بنیاد پہ آپ کو ملتا ہوں کہ یہ 4 چیزوں کو میں نے زیادہ انالائز کیا ہے. یہ 4 چیزیں جس بچپن میں بچے کے ذہن میں 10-12 سال کی پہلے کی ایج میں آپ اس کو انکلکیٹ کر دیتے ہیں, یہ بچہ کبھی ناکام نہیں ہوگا. بالکل سر, آپ کا انتہائی ادب کے ساتھ مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور اتنی خوبصورت گفتگو آپ کے ساتھ رہی کہ صرف اور صرف ٹائم باؤنڈریز ہیں کہ مجھے آپ کے ساتھ پروگرام کا وقت جو ہے اس کو ختم کرنا پڑ رہا ہے. ادروائز آئی کوڈ ہیو لانگ سیشنز ود یو, اور میں یہ چاہوں گا کہ زندگی میں مجھے جب بھی موقع ملے میں آپ سے کچھ سیکھوں, اور مجھے بہت کچھ آج سیکھنے کا موقع ملا. اور خاص طور پر ہمارے جو ینگسٹرز ہیں جن کے لیے جو پیغام ہے, میں وہ 4 چیزیں ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ جو پروفیسر ڈاکٹر الطاف مکاتی صاحب نے کہی ہیں, ان کے اوپر عمل پیرا ہونا ہے. اف یو وانٹ ٹو گیٹ سکسیس ان ایوری واک آف لائف, اور ان میں سب سے پہلے کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا ہے, جھوٹ نہیں بولنا ہے. میں نے لاسٹ پروگرام میں بھی یہ کہا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بھی کوٹ کیا تھا کہ الصدق ینجی والکذب یہلک, سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ جو ہے نا وہ آپ کو ہلاک کر دیتا ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ جھوٹ کے لیے آپ کو سوچنا پڑتا ہے, سچ کے لیے آپ کو سوچنا نہیں پڑتا. آپ کا ضمیر اور آپ کی جو باڈی لینگویج ہے وہ بتا رہی ہوتی ہے کہ آپ کتنا سچ بول رہے ہیں. دوسری چیز ہے صفائی, اور صفائی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمان کہ صفائی نصف ایمان ہے, الطہور شطر الایمان. آپ نے اپنی صفائی پاکیزی کا جو ہے وہ خیال رکھنا ہے. اور تیسری چیز دیٹ از برداشت, ٹالرنس, ہمبلنس, یہ ایٹیٹیوڈ آپ کا ہونا چاہیے. اور چوتھی چیز جو ڈاکٹر صاحب نے فرمائی ہے وہ ہے, میں خود بھی اس چیز کو بہت کوشش کرتا ہوں کہ اس کو فالو کروں, کہ اگر آپ کے اندر نظم و ضبط ہے, اگر آپ کے اندر اف یو آر ویل آرگنائزڈ, اف یو آر ویل ڈسپلنڈ, تو آپ کو گھر کے اندر داخل ہوتے ہی جب آپ کو چیزیں ڈسپلن میں, آپ اپنے جو جوتے اتارتے ہیں وہ شو ریک کے اندر رکھیں گے, تو ڈیفینیٹلی آپ کے چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں وہ بھی دیکھیں گے کہ ابا گھر میں داخل ہوتے ہیں, جوتے اتارتے ہیں, اور تسلی کے ساتھ جوتوں کو اٹھا کے خود اٹھا کر رکھیں. یہ نہ ہو کہ آپ اپنے جو ملازمین ہیں ان کو اشارہ کر کے یا ان کو آواز دے کر کہیں کہ آؤ بھائی میرے جوتے اٹھا کر لے جاؤ. تو یقین مانیے کہ آپ کے ارد گرد جو آپ کے بچے جو آپ کو دیکھ رہے ہیں, آپ جس انداز سے اپنے ملازمین سے گفتگو کریں گے وہی چیزیں آپ کے بچوں کے اندر انکلکیٹ ہوتی چلی جائیں گی, جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا. ناظرین, آج کا پروگرام میں اختتام پذیر کر رہا ہوں اس امید کے ساتھ آپ ڈاکٹر صاحب کے یہ جو 4 فرمان ہیں, اوبویسلی یہ شریعت کے بھی فرمان ہیں. ڈاکٹر صاحب تو ایک اپنا پریکٹیکل ایکسپیرینس اس چیز کے اوپر شیئر کر رہے ہیں. یہ تمام چیزیں میں نے قرآن اور حدیث کے ساتھ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے گرد و نواح میں موجود اپنے تمام دوست احباب رشتہ داروں کا خیال رکھیں گے, اور سب کے ساتھ یہ تمام 4 چیزیں میں اپنی زندگی کا آج اس کو اپنے پلو کے ساتھ باندھ لیتا ہوں. ایون دو آئی ایم ناٹ اے گرل, لیکن میں پھر بھی اس کو آج پلو کے ساتھ باندھ لیتا ہوں, اور یہ میں اپنی نصیحت کے طور پہ اپنے بڑوں کے ساتھ بیٹھیں اور ان سے پوچھیں, ان کو بار بار کہا کریں کہ ہمیں کچھ نصیحت کریں. اور نصیحت جتنی بھی نصائح ہوں گی وہ یہی ہوں گی کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا ہے, بیٹا سچ بولنا ہے, بیٹا برداشت کرنا ہے, بیٹا صاف ستھرا رہنا ہے, بیٹا نظم و ضبط کے ساتھ رہنا ہے. یہ 4 چیزیں سنتے سنتے آپ بھی بڑے ہوئے, ہم بھی بڑے ہوئے. ڈاکٹر صاحب کی زندگی اسی کے اوپر لگے, اور انہوں نے اپنی زندگی کا 64 سال کی زندگی کا جو مجموعہ ہے یا کلب کر کے انہوں نے جو 4 چیزیں ڈرائیو کی ہیں وہ یہ ہیں, یہ آپ کے سامنے ہیں. آپ خود ریئلائز کیجئے, اس کا آپ نے خود پریکٹیکل ایکسپیرینس کرنا ہے. مجھے دیجیے اجازت تعلیم و تربیت کی پوری ٹیم کے ساتھ. اللہ حافظ.